السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی تازہ عالمی خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان خبروں کے حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ہم تک لازمی پہنچائیں، اور دنیا بھر کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بسنے والے 2 ارب سے زائد مسلمان عید الاضحیٰ کی جو عبادت ہے، قربانی، وہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ کے لیے عید کی نماز بھی ادا کی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشیاں ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں، بالخصوص وہ علاقے جہاں پر جنگ ہے، جہاں پر ظلم ہے، جہاں پر غیر ملکیوں کا قبضہ ہے، یا دہشت گردوں کا قبضہ ہے، یا ظالموں کا قبضہ ہے، وہاں پر بھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ مظلوم آج بھی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ان کے مسلمان ان کی مدد کریں گے، ان کے بھائی ان کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ شام کے اندر، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، برما کے اندر، اور دنیا بھر کے اندر وہ علاقے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے، وہاں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا یہ تہوار، یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عظیم عبادت کا دن بھی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان باہمی الفت اور محبت کا دن ہے، اور اسی طرح سے اثار اور قربانی کا پیغام دینے کا یہ دن ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اثار اور قربانی کے جذبے سے لیس ہونا چاہیے، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مالی طور پر مدد کر سکتا ہے تو مالی طور پر مدد کرے، اور اگر کوئی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے اپنے مظلوم بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے، یہ روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ 5ویں مہینے میں داخل ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے اندر حملے پہلے سے زیادہ تیز کر دیے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے گزشتہ روز یہ اعلان کیا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا فوج کو کہ روسی فوج پہلے سے زیادہ حملے بڑھائے، اور جہاں کہیں نیٹو کا اسلحہ ملے، امریکہ کا اسلحہ ملے، اسے تباہ کر دیا جائے، اور یوکرین کی فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کی نرمی اختیار نہ کی جائے۔ پیوٹن نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تو ہم نے صحیح طرح سے، ٹھیک طرح سے جنگ بھی شروع نہیں کی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہم وہ ہتھیار اور وہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے ہیں جس سے نیٹو اور امریکہ کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اب ناظرین کرام، جنگ کا ایک خطرناک مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور آج مختلف یوکرین کے شہروں کے اندر بمباری پہلے سے زیادہ دیکھی گئی ہے، اور درجنوں لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ روس یوکرین کے اندر جتنے حملے تیز کرے گا اتنا ہی روس کو نقصان ہوگا، اور روس کے خلاف پابندیاں بڑھیں گی۔ ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ سری لنکا سے ہے۔ سری لنکا کے اندر مظاہرے جاری ہیں، پروٹیسٹ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل سری لنکا کے صدارتی محل پر، صدر کے محل پر مظاہرین نے قبضہ کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سری لنکا کے صدر کے محل پر دھاوا انہوں نے بولا، اور وہ صدر کے محل میں داخل ہوئے، اور وہاں سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ سری لنکا کے اندر محل میں داخل ہونے والے مظاہرین نے جو بیڈ روم تھے، ان کے بیڈ جو تھے ان پر انہوں نے ریسلنگ کھیلنا شروع کر دی، سوئمنگ پول کے اندر نہانا شروع کر دیا، اور وہاں پر جو میٹنگ ہال تھے، کانفرنس ہال تھے، وہاں پر بیٹھ کر انجوائے کرتے رہے۔ مظاہرین اس بات پر مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو صدر تھا سری لنکا کا، گوٹابایا راجا پکسے، یہ کرپٹ شخص تھا، اور اس کرپٹ شخص کی وجہ سے سری لنکا کے اندر $50 ارب کا قرضہ عوام پر چڑھ گیا، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ رہی، خریدنے کے لیے گیس نہ رہا، پیٹرول ملنا نایاب ہو گیا،
اس کی ساری وجہ اس حکومت پر اور جو صدر تھا اور اس کا جو خاندان تھا پاک سے خاندان، اس پر عائد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ناظرین کرام مظاہرین مشتعل تھے۔ اور ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے کہ کل جہاں صدر کے محل پر دفتر پر قبضہ ہوا، اس کے گھر پر قبضہ ہوا، وہیں مظاہرین نے جو وزیر اعظم تھے ان کی رہائش گاہ کو بھی آگ لگائی۔ اگرچہ اس آگ لگانے پر وہاں بڑے بڑے جو مظاہرین کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، جن میں کرکٹرز بھی تھے، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی، اور سری لنکا کے وزیر اعظم نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا ہے، اور سری لنکا کے صدر نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالات اب بھی جوں کے توں ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سری لنکا کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو حالات کنٹرول میں کرنے چاہیے، اشتعال اور وائلنس کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام ایسی ویڈیوز اور تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سری لنکا کے اندر مظاہرین پر فوج اور پولیس کے ذریعے سے بدترین تشدد بھی کیا گیا ہے، جبکہ بعض پولیس اور بعض فوج کے اہلکاروں نے مظاہرین کے سامنے راستے چھوڑے ہیں اور ان کے سامنے سرنڈر بھی کیا ہے۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام چینی وزیر خارجہ وانگ زئی اور اسی طرح سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے درمیان ہونے والی ملاقات کے حوالے سے ہے۔ یہ ملاقات ہوئی ہے چینی امریکی وزرائے خارجہ کے درمیان ملیشیا میں، انڈونیشیا میں یہ ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر G20 ممالک کی کانفرنس جاری ہے۔ اس حوالے سے جو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ چائنا روس کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، اور روس جو کچھ یوکرین کے اندر کر رہا ہے چین اس کی مذمت کرے، اور چین روس کو روکے، اور ہم نے سفارتکاری کے ذریعے سے روس کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جنگ روکے، لیکن روس یہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف سے چینی وزیر خارجہ اور چین کا میڈیا یہ بیان دے رہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے امریکہ کو کہا ہے کہ روس پر پابندیاں لگانے سے مسائل مزید بڑھ رہے ہیں، روس کے لوگوں کو اور دنیا کے اندر قحط اور باقی لوگوں کو مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اس لیے ڈائیلاگ کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے اس جنگ کا جو نتیجہ ہے یا اس جنگ کا جو حل ہے وہ نکالا جائے، اور اس کے لیے چین اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ اور ساتھ ساتھ امریکہ چین کے خلاف بھی تائیوان کو لے کر جو اشتعال انگیزی کر رہا ہے اسے بھی روکا جائے، چین نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین کرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کا اگلے ہفتے دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے سے پہلے اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں میں رابطے بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیلی جو حکومت ہے وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے رابطے کر رہی ہے، اور جو اسرائیل کا اور فلسطین کا دورہ شیڈول ہے جو بائیڈن کا، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام فلسطین کے مسلمان امریکی صدر کے اس دورے کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو اسرائیل کو ایک طرح سے موقع دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرے اور حملے کرے، اس سے امریکہ دستبردار ہو، اور امریکہ اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضہ نہ کرے، بالخصوص حی شیخ جراح کے اندر جو کچھ ظلم اسرائیل کر رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ البانیہ اور ارجنٹائن سے ہے۔ البانیہ اور ارجنٹائن یہ دو یورپ کے ملک ہیں، وہاں پر مہنگائی کی وجہ سے حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، اور البانیہ کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، اور یہی صورتحال ارجنٹائن کے اندر بھی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں مہنگائی کی وجہ سے حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ دنیا کے اندر ہے جب سے روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، جب سے کرونا وبا آئی، اس کے بعد سے دنیا کے اندر مہنگائی میں 30 سے 50% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مسائل فیس کر رہے ہیں، قحط کا سامنا دنیا کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر مظاہرے پھوٹ رہے ہیں۔ ناظرین کرام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب مختلف جگہوں میں آیا ہے، بالخصوص بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب کی وجہ سے 100 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں عمارتیں، گھر اور کھیت تباہ ہو گئے ہیں، اور کراچی جیسا پاکستان کا سب سے بڑا شہر وہ بھی تالاب کے اندر، سمندر کے اندر بدل گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو حکمران ہیں وہ کرپٹ حکمران ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، مناسب انتظامات نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے اندر حجاج کرام کی خدمت میں کوتاہی کرنے پر جو حرمین شریفین کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، جن کا نام شیخ عبد الرحمن السدیس ہے،
انہوں نے حجاج کرام کی خدمات میں کوتاہی کرنے پر 2 مسئولین کو 2 اہم عہدیداروں کو معطل کر دیا ہے، نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو 2 مسئولین اور 2 جو ذمہ داران معطل کیے گئے ہیں، انہوں نے حجاج کرام کی خدمت سر انجام دینے میں غفلت برتی، جس کی وجہ سے انہیں برخاست کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک وزیر دفاع خلوصی اکار کے تازہ بیان کے مطابق ترکی پر شمالی شام سے کرد باغی مسلسل حملہ کر رہے ہیں اور حملوں میں شدت آ چکی ہے۔ اس وجہ سے ترکی شام کے اندر اپنا آپریشن بڑھا رہا ہے اور کرد باغیوں کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ یاد رہے ناظرین کرام کہ ترکی پر کرد باغیوں کے حملے شام سے اور عراق سے پچھلے کئی سالوں سے جاری ہیں۔ ترکی کا الزام ہے کہ یہ جو کرد باغی حملے کرتے ہیں ان کو سپورٹ امریکہ اور یورپ کی جانب سے ملتی ہے۔ اس وجہ سے امریکہ اور یورپ کو ان کرد باغیوں کی حمایت سے دستبردار ہونا چاہیے، ورنہ ترکی امریکہ اور نیٹو کے خلاف اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا۔ ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ٹویٹر کی خریداری کے حوالے سے ہے۔ ٹویٹر جو کہ سوشل میڈیا کی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر کی خریداری کی تھی دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے 44 ارب ڈالر 44 بلین ڈالر کا معاہدہ کیا تھا ٹویٹر خریداری کا۔ یہ جو 44 ارب ڈالر کی خریداری کا سودا تھا یہ ایلن مسک نے کینسل کر دیا ہے۔ ایلن مسک یہ کہتا ہے کہ ٹویٹر کی خریداری کے حوالے سے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا، معاہدے پر جو ٹویٹر انتظامیہ ہے وہ عمل نہیں کر رہی ہے، اس لیے اب میں ٹویٹر کو خریدنے والا نہیں ہوں۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ بہت سے بوٹ اکاؤنٹ تھے، اسپیم اکاؤنٹ تھے، فیک اکاؤنٹ تھے، اس حوالے سے انہوں نے مجھے بتانا تھا لیکن نہیں بتایا گیا، اور بھی کچھ ریزن بتائی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال ٹویٹر نے کہا ہے کہ ہم ایلن مسک کے خلاف عدالت جائیں گے اور قانونی جنگ لڑیں گے، اور ہم نے یہ طے کیا تھا معاہدے کے اندر کہ اگر کوئی بھی معاہدے سے دستبردار ہوا تو اسے 1 ارب ڈالر ہر جانے کی مد میں ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی اب تک کی 10 بڑی تازہ عالمی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں، یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔